محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر اللہ سے ایسا ڈرو، یعنی اس طرح کہ اپنے گناہوں کو ترک کر دو، گناہوں سے توبہ کر لو اور عہد کر لو کہ گناہ نہ کریں گے، یعنی گناہوں کو ترک کر دو اور طاعت بجا لاؤ۔ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، تو اللہ تمہیں وہ دے گا، یعنی حق سے باطل کو جدا کر دے گا اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہے بڑے فضل والا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيَخْرُجُوكَ، اور اے محبوب یاد کرو جب یہ کفار قریش تمہارے خلاف تمہاری مخالفت میں مکر کرتے تھے اور اس طرح کی پلاننگیں تیار کرتے تھے، ایسا مکر کرتے تھے کہ کبھی چاہتے تھے کہ ان کو باندھ دیں، کبھی چاہتے تھے کہ شہید کر ڈالیں، اور کبھی مکر کرتے تھے کہ ان کو نکال ہی دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، یعنی وہ اپنا مکر کرتے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو اللہ نے خفیہ تدبیر، اللہ خفیہ تدبیر فرماتا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی یہ خفیہ تدبیر ہی بہتر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات کا جو تعلق ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس واقعے سے ہے جو آپ نے ذکر فرمایا، یعنی کفار قریش ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت میں دار الندوہ، یعنی جو وہاں کا کمیٹی گھر تھا، اس میں وہ میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ تو میٹنگ کرنے کے لیے وہ سب کے سب اکٹھا ہو رہے تھے۔ عین اسی وقت ایک ابلیس لعین بڈھے کی شکل میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے مکے کے بڑے بڑے سرداروں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، غمگسار ہوں اور تمہارا رفیق ہوں۔ میں نجد کا شیخ ہوں اور یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی کوئی بہتر رائے دے کر تمہاری مدد کر سکوں۔ لوگوں نے اطمینان کر کے ان کو اپنی کمیٹی میں اپنے مشورے میں منظور فرما لیا۔ اب لوگوں نے اپنی اپنی آراء پیش کی۔ سب سے پہلے ابو الجنتری نے اپنی رائے پیش کی اور کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد، جس سے ہم بہت تنگ آ چکے ہیں، ایک ایسی کوٹھری میں ان کو باندھ کر بند کر دیا جائے، اس کوٹھری میں ڈال دیا جائے اور دروازہ بھی بند کر دیا جائے، صرف چھوٹا سا ایک سوراخ رکھا جائے جو کبھی کبھی کھانا یا پانی دے دیا جائے۔ اس طرح خود پریشان ہو کر کھانا اور پینے
کی کمی سے وہ خود ہی وہاں ہلاک ہو جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس ابلیس لعین نزدیک اس شیخ نے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے یہ رائے تمہاری پسند نہیں ہے، اس رائے میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس پلان میں۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فوری طور پر تو ہلاک نہیں ہوگا، اور اس کا پتہ چل جائے گا ان کے اصحاب کو، ان کے چاہنے والوں کو، تو یقیناً تم سے مقابلہ کریں گے، اور رزلٹ یہ نکلے گا کہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے اور ان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ شیخ صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اب ایک دوسری رائے حشام بن عمرو نے اپنی پیش کی اور کہا کہ جی میری رائے یہ ہے کہ ایک اونٹ پر بٹھا کر اچھی طرح سے باندھ دیا جائے تاکہ اونٹ سے اتر نہ سکیں، اور مکے سے باہر ان کو نکال دیا جائے، جائیں کہیں بھی، ہلاک ہوں یا زندہ رہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ اس طرح سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ لیکن اس بڈھے ابلیس لعین نے اس رائے کو کہا کہ جی مجھے تمہاری یہ رائے بھی پسند نہیں ہے۔ جانتے ہو کہ عبداللہ کے بیٹے کی زبان میں کتنی شیریں ہے، کتنی مٹھاس ہے۔ عبداللہ کا بیٹا محمد جس سے بھی بات کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ ان کا نہ بنے، وہ انہی کا بن کر رہ جاتا ہے، انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک آپ بڑی غلط سوچ رکھے ہوئے ہو، اگر نکال دو گے اور کہیں دوسری جگہ پہنچ گئے تو وہ سارے لوگ ان کے بن جائیں گے، ان سے بات کر کے، اور ان کی ایک بڑی جماعت تیار ہو جائے گی، اور پھر اس جماعت کو لے کر کے وہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے، جس سے تم سب کے سب مار ڈالے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ اب ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جی میری رائے یہ ہے کہ قریش کا جو قبیلہ ہے یہ بڑا طاقتور قبیلہ ہے، بڑے بڑے جنگجو اور بہادر جوان اس قبیلے میں موجود ہیں، اور یہ قبیلہ کسی سے نہیں ڈرتا، لہٰذا قبیلے کے ہر خاندان سے ایک ایک بہترین جوان کو جو اچھی مہارت رکھتا ہو، مضبوط ہو، اور ان تمام کی تلواریں بھی تیز ہوں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے، اور رات میں عبداللہ کے بیٹے محمد کا گھر گھیر لیا جائے، چاروں طرف سے چھپ جائیں اور محاصرہ کر دیا جائے۔ جب بھی وہ گھر سے نکلیں فوراً ہی ایک ہی ساتھ سب کے سب لوگ مل کر حملہ کر دیں، اس طرح سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے چاہنے والوں کی اتنی طاقت نہیں ہے جو ہم سے مقابلہ کر سکیں۔ بڈھے ابلیس نے کہا کہ جی مجھے یہ رائے پسند ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو پیچھے ان کے چاہنے والے ہیں، اس رائے سے، اس پلان سے تو وہ بھی سب کے سب کمزور ہو جائیں گے اور ان کی طاقت بھی جواب دے جائے گی، اور عبداللہ کا بیٹا محمد کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور ہم سب کے سب کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ رائے منظور ہوئی، اور اس پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے رات کا انتخاب کر لیا کہ ہمیں اس رات میں یا اگلی رات میں جیسا بھی ہے ان کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے، اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلیں گے ہم ایک ساتھ ہی حملہ کر دیں گے۔ مگر اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ نے جبریل امی کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو، اور کہو جا کر کہ اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ مدینے کی طرف، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ خبردار فرماتا ہے کہ رات کے وقت میں
دین کے دشمن، تمہارے دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے گھر کو گھیر لیا جائے گا، اور اسی رات میں دشمن تمہارے گھر کو گھیرے میں لے لیں گے، مگر تم اس گھر کو چھوڑ کر، اپنی آرام گاہ کو چھوڑ کر اور مدینے کی طرف نکل جاؤ۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ کی طرف سے اجازت ملی، آپ نے فیصلہ فرما لیا کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلا جاؤں۔ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو طلب کیا اور ساری بات ان کو بتائی، اس طرح سے دشمن چاروں طرف لگے ہیں اور مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر مدینے کی طرف چلا جاؤں، لیکن اے علی میرے ذمہ لوگوں کی امانتیں ہیں، اگر میں چلا جاؤں گا تو ان کی امانتیں کیسے ان تک پہنچیں گی، لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح کو ان کی امانتیں ان کو دے کر تم بھی مدینے کی طرف چلے آنا۔ قربان جائیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت پر کہ اللہ کے محبوب نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پر آرام کرو، تمہیں کوئی ناگوار حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں قربان ہو جاؤں آپ کے اوپر، آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی ناگوار حادثہ پیش نہیں آئے گا، بے شک اگر قیامت بھی آ جائے تو میرا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتی، میں بالکل آپ کے حکم پر آپ کے بستر پر آرام کروں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے بستر پر آرام کرنے لگے اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں ایک مٹھی خاک لی اور آپ نے وہ آیت تلاوت کی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور اس خاک پر پھونکا اور پھر وہ خاک جب آپ گھر سے نکلے تو دشمنوں کی طرف اچھال دی، دشمنوں کی طرف پھینک دی۔ وقتی طور پر وہ دشمن اندھے ہو گئے اور انہیں یہ خبر تک نہ لگی کہ اس گھر سے کوئی نکلا ہے یا اس گھر میں کوئی آیا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور اللہ کے پیارے محبوب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں 3 دن تک آپ نے قیام فرمایا۔ ادھر ان کافروں نے دیکھا کہ پوری رات گزر رہی ہے اور ابھی تک یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، اب صبح ہو چکی ہے، چلو اگر گھر سے باہر نہیں نکلے تو گھر میں گھس کر ہی سب کے سب ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس ارادے سے گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا تو یہ دیکھا کہ آپ کے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود ہیں۔ سب کے سب حیران رہ گئے، کہا کہ کہاں ہیں محمد؟ حضرت علی نے کہا کہ وہ یہاں سے چلے گئے، مجھے یہ علم نہیں ہے کہ وہ اب کہاں ہیں، لہٰذا ان کی تلاش میں وہ تمام کے تمام کفار مدینے کی طرف نکلے، غار ثور تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اس غار ثور میں مکڑی کے جالے پیدا فرما دیے، مکڑیوں کو حکم دیا کہ جالے بنا دو، اور اس جگہ کو ایسا تبدیل فرما دیا کہ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو برسوں سے یہاں مکڑی کے جالے بنے ہیں، یہاں کوئی بھلا کیسے آ سکتا ہے اور کیسے جا سکتا ہے؟ وہاں بھی وہ کفار ناکام ہوئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہماری
مکر کچھ کام نہیں دیتی. ہم چاہیں جتنا کسی کے خلاف مکر کریں، فریب کریں، اسے تکلیف پہنچانا چاہیں، لیکن اللہ ایسی تدبیریں فرما دیتا ہے اور اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اس بندے کی جو اللہ کا بن کر رہتا ہے، کہ دشمن چاہ کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا.